ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نماز سب سے امپورٹنٹ ہے. تو نمازی کو دیکھ لیں کیا سنت کے مطابق ہے؟ نہیں ملتی. کوئی چیز اللہ معاف کرے، اگر اللہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھو، ہم ایسے نہیں باندھتے، ایسے باندھتے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے نہیں کر رہے، ایسے ہاتھ ہمارا جا رہا ہے. یہ سب سنت کے خلاف ہے. جب سنت کے خلاف ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ریجیکشن ہے. دیکھیں دنیا کے اندر بھی ایسے ہی قانون ہے کہ بھائی کوئی چیز بتا دیا یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اگر اس طریقے سے وہ تصویر نہیں لگی ہوئی، اس طریقے سے وہ سگنیچر نہیں ہوا تو ایک بینک کا چیک کیش نہیں ہوتا، ایک قانون کے مطابق نہیں ہو تو ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا قانون ہے. ہم اور آپ بس ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں کیا. سوال تو یہی ہے کہ ہرگز نظر نہیں آتا. بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہیں. اگر اب بھی اس دھوکے سے نہیں نکلے تو کس دن کا وقت انتظار کر رہے ہیں؟ مہلت تو آج تک کی ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک کی ہو، لیکن اگر یہ مہلت چلے گی یہاں سے تو پھر دوبارہ آنا نہیں ہو سکتا. وہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ جا کے واپس آ گئے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ وقت بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، لیکن وجہ کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. جس دن اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا تب جا کے اس چیز کے اوپر اثر ہوگا. مثال کے طور پر بزرگوں نے بہت پیاری باتیں سمجھانے کے لیے بتائی کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی. آپ نے کہا کہ بھائی سنا ہے گھر میں آگ لگ گئی ہے. ابھی لگ جاتی ہے اکثر گھروں میں آگ ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اللہ دعا کریں گے اللہ آگ بجھا دے. دیکھیے پتہ چلے کہ وہ گھر جو تھا وہ آپ کا گھر تھا، آپ کیا کریں گے؟ آپ دوڑ لگا دیں گے کہ صاحب آپ کو کسی بھی حال میں بجھائے. اور پتہ چلے کہ اس میں آپ کے بیوی بھی یا بچے بھی ہیں، اب آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا وہ اہمیت فرق آ گیا؟ اب آپ جان کی بازی لگا دیں گے، یار میں مر جاؤں بھلے لیکن میرے بیوی بچے، میرا جو ہے مال بھی چلا جاتا مجھے کوئی احساس نہیں، لیکن میرے بیوی بچے جو ہے جس کے اوپر میرے دل و دماغ ہر چیز وہ نہ جائے. اہمیت کی وجہ سے ہو گیا نا. لیکن اگر یہی چیز میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں اہمیت نہیں ہے، کوئی پر فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر، تو یہ اہمیت کہاں سے لائیں؟ اس بات کے اوپر ہم کیسے سمجھیں؟ تو بھائی یہ ایک ہی طریقہ ہے، جیسے میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ اس اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے جو ہم پہ اللہ معاف کرے اس بدعمالی کی وجہ سے ہم پہ حواس باختہ زندگی ہو گئی ہے. اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور دنیا ہمارے آگے آگے، ہم دنیا کے پیچھے بھی. حاصل کیا ہوا؟ تو نیٹ رزلٹ ملتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ جو چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تو ہے ہی نہیں. تم عزت ڈھونڈ رہے ہو، عزت تو نہیں ہے. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا کچھ کر لو، یہ تم سے بڑے ایک سے ایک موجود ہے. تمہاری عزت تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھیں گے زندگی ہماری دن بہ دن جو ہے وہ پریشان کن ہو رہی ہے. بچے ہیں اللہ معاف کرے وہ ہمارے جو ہے فرما بردار نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہے. حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. یہ صرف دھوکہ ہے ہمارے الفاظوں کا کہ بھائی اتفاق سے ہو گیا. بھائی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. یہی ایمان ہے ہمارا. جب ایمان یہ ہے تو عمل اس کا نیگیٹو کیوں ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ایمان کے اوپر کس چیز سے ایمان بنتا ہے. ایمان کو بچانے کے طریقے کیا ہیں؟ جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا، ہم اور آپ تو بس سمجھ رہے ہیں کہ شاید مال آ جائے تو زندگی مال سے کامیابی نہیں ہے، شرک ہے. دیکھیں ہم شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہم سب کو معاف کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا شرک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا تو عزت ہوگی، تو ہم نے اللہ کو نفی کر دیا. مال کو ہم نے اللہ معاف کرے معبود سمجھ لیا. یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہمیں غلط پڑھا دیا گیا. تو یہ شرک نہیں، شرک ہے. تو وہ مال ہمیں کیا کرے گی؟ آرام سے بیٹھ وہ یہ شرک ہے. اب شرک کی ہی معافی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں شرک کیا کرے گا پھر ہمارے زندگیوں میں؟ ہلاکت کے سوا کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آنا، کیونکہ جو بو رہے ہیں وہی تو کاٹیں گے. زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے آم بویا ہو اور اس کے اندر سے کیلا نکلا ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جو بویا ہو گیہوں نکل گیا ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا ہو جائے تو آپ میری گردن دبا دو گے، یار یہ پاگل آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہوگا کہ میری زندگی کے اندر جو پریشانیاں، جو لعنت ہے جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے،
تو ہم لعنت ہی کو تو بو رہے ہیں، اور بو کیا رہے ہیں؟ جو بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. کیا لعنت؟ دنیا بڑھ رہی ہے، دنیا کی حرص بڑھ رہی ہے، دنیا کی طمع بڑھ رہی ہے. تو بھائی یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ جو تم بو رہے ہو وہی کاٹو گے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہماری فکر پیدا تبدیل ہو جائے کہ جو ہم بو رہے ہیں وہ اللہ کے جو کہا ہے وہ بو رہے ہیں اور وہ طریقہ نبی کا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اندر سے اچھا ہی نکلے گا، کبھی برا نہیں نکل سکتا. گیہوں بوؤ گے تو گیہوں نکلے گا، لیکن اس بونے کے لیے شرط ہے. دیکھیں چند شرط ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے کہ بھائی ہم جا رہے ہو دنیا میں، دیکھو ہمیں بھلانا نہیں، یہ شرط ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے، تمہارے مالوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے نفع سے، تمہیں نقصان سے، تمہاری صحت سے، تمہاری بیماری سے. یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں روز بروز آتی اور جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی ہمارا انعام نہیں مل رہا، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہ ویسی ہی آزمائش ہے جیسے ایک بچہ 3 گھنٹے کے لیے آج کے دور کے اندر جا کے اسکول اور کالج کا امتحان دیتا ہے. اگر وہاں 3 گھنٹہ اس نے ضائع کر دیا، مجھے بتائیں وہ کیا رزلٹ آئے گا؟ وہ بچہ پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب پاس نہیں ہوگا تو کیا ملے گا؟ ذلت ملے گی، خواری ملے گی، پستی ملے گی. یہی ہمیں مل رہی ہے. ہماری آپ کی زندگیوں میں یہی پستی اور بدحالی آ رہی ہے. ہم دن بدن اللہ معاف کرے ایسی چیزوں میں جکڑے جا رہے ہیں جہاں وقت کی برکت ختم ہو گئی، جہاں مال میں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے. صحت، تندرستی، مال، جسم ہے، برکت نہیں ہے. آپ جس چیز میں دیکھو گے برکت نظر نہیں آتی، لعنت نظر آتی ہے. غور تو کرو، کبھی اس بارے میں سوچو تو. اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ معاف کرے 7 دنوں کے اندر آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، گھنٹہ بھی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی اصلاح کے بارے میں فکر کر سکیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیوں جب بھی پوچھو وقت نہیں ہے. آج یہ مسئلہ ہے، کل وہ یہ مسئلہ کیا چیز ہے؟ یہ مسئلہ ہی تو سمجھنا ہے، یہ رکاوٹ ہی تو سمجھنی ہے. یہ کیوں آتی ہے؟ بھائی قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ جو تم پہ پریشانی اور جو تمہاری رکاوٹ ہے وہ تمہاری اعمالوں کی بنا پر ہے. لیکن ہم اور آپ وہی شرک کیوں رہ گئے؟ ارے بھائی بیوی کی وجہ سے رہ گئے. کیوں ایسا ہوا؟ بچوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کاروبار کی وجہ سے ایسا. آپ دیکھیں جو الفاظ منہ سے آ رہے ہیں وہ شرک والے ہیں یا نہیں ہیں؟ شرک ہے. جب شرک ہے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ کوئی معافی نہیں ہے. اور جب معافی نہیں ہے ہم اس لعنت ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. بھائی خدا کے لیے توجہ ادھر دینی ہے. وقت گزر گیا، جسے کہتے ہیں کہ گرا سگنل، بجی سیٹی، یہ انجن جانے والا ہے. ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے لیے اللہ معاف کرے ہم اور آپ کی فکریں نہیں ہیں. کیونکہ جانے والا ایسا نہیں کرتا. جانے والے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جیسے یہاں سے آپ چلے جائیں لاہور، آپ کو واپس آنا ہے، آپ وہاں مکان بنگلے کے چکر میں رہیں گے؟ وہاں آپ کیا کپڑوں کے چکر میں رہیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ سے پوچھیں گے یار مکان کیوں نہیں خرید رہے؟ ارے بھائی جانا ہے یار، اس بات کی فکر ہے مجھے، میں کام نمٹاؤں اور جاؤں. لیکن جب اس بات کی فکر نہیں ہے تو وہ بیوقوف اللہ معاف کرے حواس باختہ جو من جانب اللہ معاف کرے ہم پہ حواس باختگی ڈال دی گئی ہے. ہمارے آپ کا دماغ جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا. کبھی غور تو کریں. 24 گھنٹے کی زندگی لے لو، میں کہہ رہا ہوں 24 گھنٹوں کو بھی چھوڑ دو، ایک نماز ہی لے لو تو نماز میں بھی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. حواس باختگی ہے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ جو بو رہے ہو وہی کاٹو گے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں تک تو ہم سب کو پتا ہے. ہر سب کہتا ہے کہ بھائی اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت بنتی کہاں سے ہے؟ سوال تو یہ ہے. بھائی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا سرا چاہیے. سرا کیا ہے؟ اس کی نیت بنتی کہاں سے ہے؟ وہ دل سے بنتی ہے. جب دل ہی نہیں بنا تو نیت کیسے بنے گی؟ سوال تو یہ ہے. نیت کو بنانے کے لیے تو ہر چیز پڑھ رہے ہیں، ایسے نیت، یہ نیت، لیکن جب دل بنے گا تو نیت بنے گی. جب نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا. جب عمل صحیح ہوگا تو اس کے ثمرات پیدا ہوں گے. لیکن جب نیت ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دل ہی نہیں بنا، دل کے اندر تو کچھ اور ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟
تو یہی ہے، کچھ نہیں مل رہا. اور کیا مل رہا ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں، بہت ہی دل سوزی عرض کر رہا ہوں، لعنت مل رہی ہے. وہ اسی طرح جس طرح ان باتوں کو آپ اور ہم سمجھتے ہیں. سوال کیا جائے آپ سے کہ یار ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب آدمی فتویٰ دے دیں گے صاحب وہ تو لعنت. ارے صاحب نماز پڑھ رہا ہے بھائی، سجدہ ہی کر رہا ہے، تو وضو نہیں تو کیا ہوا؟ آپ کہیں گے صاحب نہیں، لعنت ہے اس کے اوپر. یہ اللہ کی اس کا سجدہ اس کو لعنت کی طرف لے جا رہا ہے. لعنت کا منصب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے دوری، حواس باختگی. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پاگل پنی، یہ ایک ایسا خطرناک لعنت ہے کہ اللہ معاون الحفیظ کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، اللہ کی لعنت آئے اور ہاتھ پیر ٹوٹ جائے ہے بھائی، ایسا ہو جائے کہ حادثہ ہو جائے. تو کہنے والوں نے کہا بھائی یہ تو بہت معمولی چیز ہے. ایسا اللہ لعنت ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اس کی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ پاگل نکلتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو کرنا ہے نسل وہ الٹی کر رہی ہوتی ہے، نسل ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہوتی، وہ ایسے حواس باختگی کا شکار ہو جاتی ہے کہ بچہ جوان ہے، بہترین ہے، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. تو حواس باختگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسی لعنت ہے، اللہ معاف کرے، یہ تو ایسی خطرناک لعنت ہے جس کا کوئی، بتاؤ کون سی چیز خطرناک ہے؟ پیر کا ٹوٹ جانا یا اللہ معاف کرے دماغ جو ہے اس کا معاف ہو جانا؟ تو دیکھ لو، ہسٹری لے لو، جو دور حاضر میں اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پتہ چلے گا کہ باپ حرام کماتا تھا، سود کماتا تھا، اس سے بچے کی پرورش کی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. یہی آپ اس کی ہسٹری ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ ایسی لعنت میں گرفتار ہوا کہ ساری زندگی باپ اس کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے زندگی اس کی حرام ہو چکی، جو بویا ہے وہی کاٹ رہے. تو بہرحال صرف ایک ہی بات کا مقصد ہے، اتنی چاڑی لمبی مجھے نہ بات کرنی ہے نہ آتی ہے، صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن جو ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں وہ نہیں آ رہا. وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. وہ جو ہم کر رہے ہیں بھائی وہی کرو، کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت آسان نسخے بتا دیے، اللہ والوں نے، عارف باللہوں نے اتنے آسان بتا دیے ہیں کہ بیان سے باہر. وہ کیا ہے کہ بھائی اس وقت کا مجاہدہ کیا ہے؟ تم نماز پڑھ کے دکھا دو. وقت ہی نہیں ہے بھائی، حالات ایسے ہیں. نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے، اور اس سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق پڑھ کے دکھا دو ہے بھائی. نماز تو پڑھ رہے ہیں 20 سال سے، 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ مجاہدہ کرو نا. پہلے کا مجاہدہ کچھ اور تھا، لیکن آج کا مجاہدہ یہ اتنا سخت ہے کہ یہی تم نہیں کر پا رہے. کر کے دکھاؤ، یہاں پہ بیٹھ کے دکھاؤ. یہ مجاہدہ ہے کہ بیوی کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، حالات کو چھوڑے، سب کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے، اور اصلاح فرض عین ہے. تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا، اور احساس کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے. احساس نام ہے دل کا. لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے کیسے راستے میں ڈالا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی تلاوت پہ تلاوت بڑھتی جا. حضرت ماشاءاللہ 2 سپارے ہو گئے، 10 قرآن ہو گئے، کتنی تسبیحات ہو گئی، لیکن پتہ چلا کہ دل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جب دل ہی نہیں بنا تو ڈیمانڈ تو دل کے بننے کی ہے، حافظ بننے کی نہیں ہے، عالم بننے کی نہیں ہے. نفس مطمئنہ بنانا ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی ہر چیز سے راضی ہوں. اس کی نشانی کیا ہے؟ تمہاری نماز، کیونکہ رضامندی نبی کی سنت ہے، اور سنت ہی نہیں ہے تو رضامندی نہیں ہے، لعنت ہے. اس لیے بھائی خدا کے لیے ہماری زندگی جو 40-50 سال کی گزری ہے، اس کے اندر ہمارے اندر کس چیز کی بڑھوتی آئی؟ دنیا کی بڑھوتی آئی ہے. مال بڑھ گیا، موبائل بڑھ گیا، گاڑیاں بڑھ گئیں، بچے بڑھ گئے، 2-2 3-3 4 شادیاں بڑھ گئیں. نہیں بڑھا تو اللہ سے تعلق نہیں بڑھا. کیوں نہیں بڑھا؟ وہ دل نہیں بنا. جب دل بنے گا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے. جب دل بنے گا تو نیت، جب نیت بنے گا تو عمل بنے گا، اور جب عمل بنے گا ثمرات پیدا ہوں گے، تمہاری عزت ہوگی، تم فارغ البالی تمہیں ملے گی، تمہیں حاکمیت ملے گی، تم دلوں میں حکومت کرو گے. اور یہی ہوتا آیا ہے.
ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے. بھائی یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسے تعلق ہے کہ بھائی سب کچھ بدل گیا, وضاقتہ بدل گئی, لباس پوشاک بدل گیا, کیونکہ دلوں پہ حکومت تھی تو ہر چیز بدل گئی. اور نہیں بدل رہی ہے تو اللہ معاف کرے, میں نے عرض کیا کہ ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں جو سوائے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں. ابھی بھی وقت ہے, واپس آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, اپنا محاسبہ کر لیں. اور اب بھی نہ کیا تو سوال ہے کب کرو گے؟ مرنے کے بعد. یہ باتیں کیا مرنے کے بعد کی ہے بھائی؟ یہ تو زندگی میں کرنی ہے. یہ مرنے کے بعد دوبارہ ٹائم تھوڑی ملے گا. یہ تو آج کرنی ہے, ابھی کرنی ہے. جو کل کرنا ہے سو آج کر, جو آج کرنا ہے سو ابھی. پل میں پرلے ہوئے گا, بونی کرے گا کب شروع کرو گے؟ پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی ہم مطمئن نہیں ہیں اللہ سے, کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی کھڑے ہوں گے, ہم تو یہی کریں گے. کرو, لیکن یاد رکھنا کہ رضا ہی اللہ کی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں یہی کہا ہے جو دل مطمئنہ ہے وہ جنت میں چلے جائیں, کیونکہ تمہارا دل تو یہاں تھا. تم تو اس بات کی فکر میں تھے کہ میرا اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, میں ویسے ہی پہنوں گا, میں ویسے ہی کھاؤں گا, میں ویسے ہی بیٹھوں گا, میں وہی عمل کروں گا. تو بھائی رضا تو ان چیزوں میں ہے, اور رضا ہمارے پاس نہیں ہے. نماز ہمارے پاس موجود ہے بھائی, قرآن کی تلاوتیں موجود ہیں, تسبیحات موجود ہے, لیکن رضا نہیں. رضا کیا ہے کہ ہونہار بروے کے ہیں چکنے چکنے پاک. تمہارا عمل بتائے گا کہ یہ اللہ سے, کیونکہ اللہ ہی توفیق دے گا. جیسے میں نے کہا پھل تو اللہ دیتا ہے, چیزیں تو اللہ دیتا ہے, یہ تم دیتے ہو, ہم نہیں دیتے. جب اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہمارے اندر سے کیا پھوٹے گا؟ یہی پھل پھوٹیں گے. یہی اس کا انداز ہوگا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو سنت کے راستے ہی اللہ سے ملو گے, ادروائز نہیں ملو گے. تو عرض کر رہا ہوں بہت ہی دل سوزی سے, جو کر رہے ہو بھائی وہی کر لو. یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے. لیکن سنت کے مطابق کرو, سنت کے مطابق کرو. وہ بھی تم نہیں کر سکتے, یہ بھی میں بتا رہا ہوں, یہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ توفیق تو اللہ نے دینی. کیسے کرو گے؟ میں کروں گا, میں کروں. ارے بھائی میں نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے اندر آم نکلے گا, کیا نکل جائے گا؟ کبھی نہیں نکلے گا. یہ حماقت ہے. ای خیال است محال است جنوں, پاگلوں کی باڑ میں ہو. ناریل میں سے آم نہیں نکل سکتا. تم لاکھ دفعہ اس پہ قرآن پڑھ کے پھونک دو, کب نکلے گا؟ جب اللہ ہمیں توفیق دے گا تو آم لگایا جائے گا, اس کے اندر درخت نکلے گا, تب جا کے آم نکلے گا. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کا فنانیت ہی تو چاہیے. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ میں کروں گا یا میں کر رہا, میں نہیں کر رہا. یہ جو آ رہا ہے یہ میری اعمالوں کی بنا پر ہے, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے فضل کے بنا پر ہے. تو سب سے پہلے فنا ہے کہ فنا کرو اپنے آپ کو. ہمارے بزرگوں نے یہی بات سکھائی ہے کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے حضرت کو میں نے دعوت دی, حضرت تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمارے پاس ہماری اصلاح کر دے, کوئی بات اللہ معاف کرے ہمارے منہ سے کہ غلط نہ آ جائے. کیونکہ اصل تو کسوٹی یہی لوگ ہیں, کیونکہ یہ وقت کے ابدال ہیں. وقت کے ابدال کون ہوتا ہے؟ یا ہم جیسے ہی تھے, ہم سے بھی دو تھا کہ لیکن انہوں نے اپنے معاملہ کو اللہ کی طرف موڑ دیا. کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے تعلق پیدا فرمایا, اور اس بنا پہ انہوں نے یہ جہنم کی طرف جا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی طرف موڑ دیا. مولانا روم فرماتے ہیں وقت ابدال کو دیکھنا ہے تو دیکھو, وہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا تھا, وہ اپنے آپ کو, اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور جنت کی طرف چل موڑ دیا اس نے اپنے آپ کو. تو بھائی اصل معاملہ یہی ہے. سب سے پہلے فنانیت ہے. فنانیت کا مطلب کیا؟ یا اللہ اس سے نہیں ہوگا. یا اللہ آپ رب ہیں, آپ میرے مالک ہیں, آپ میرے خالق ہیں. یا اللہ میں تو پھنس گیا ہوں, اب بھائی میں تو حواس باختی کی زندگی ہو گئی ہے, کرنا کچھ ہے, کر کچھ رہا ہوں, مجھے توفیق عطا فرمائی. 2 رکعت نماز نفل جو بار بار عرض کرتا ہوں, یہ وظیفہ بنا لو زندگی کا. یہ ہمارے بزرگوں کے, اللہ والوں کے, عارف باللہوں کے نسخے ہیں بہت زبردست کہ زندگی کا وظیفہ یہ 2 رکعت نماز نفل ہے. کیونکہ جاؤ گے اللہ کے پاس. ہمارا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی سوچ لو کہ مر گئے, مر کے کہاں گئے؟ اللہ ہی کے پاس. تو اللہ جواب پوچھے گا بھائی یہ کیا, یہ نہیں کیا, ایسے حالات تھے, ایسے معاملات تھے, ایسے پھنس گیا تھا, بیوی یہ کہتی تھی, بچے یہ کہتے تھے, حالات یہ کہتے تھے. آپ تعویل لو گے اور وہ بات تعویل بالکل صحیح ہوگی.
تو آخر میں ایک سوال اللہ کرے گا تم سے، انک علی کل شیء قدیر، تم دنیا میں کہتے تھے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تو جواب کیا ہے؟ یا اللہ بات تو صحیح ہے بھائی، تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ جیسے باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ تم نے یہ چوری کیوں کی، وہ بھی 50 روپے کی، وہ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا، میں تمہیں 100 روپے دیتا۔ تو سزا اس بات کی ہے کہ بھائی تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اپنی زندگی کا یہ وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرو گے تو اللہ کے پاس۔ اور یہ معاملہ دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، میسج کر دو، بھلے جھوٹا میسج ہے، بیوی نے روک لیا، بچے کی وجہ سے نہیں کیا، میسج کیا کہ سر میں آج نہیں آ پاؤں گا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ 3 دن آ جائیں، 3 دن کے بعد آپ جائیں گے، پوچھیں گے حضرت طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ ہے بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ حالانکہ تھا تو جھوٹ، لیکن اس میسج کی وجہ سے کہانی پلٹ جائے گی۔ کوئی ظرف والا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ تم نے چھٹی کیوں کی، لیکن یہ ضرور کہے گا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ہم جیسے دنیا کے اندر ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کہے گا تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ مر گئے تو بھائی فائل پکی ہے، جاؤ گے اللہ ہی کے پاس۔ آپ کل ہی تو کہا تھا مجھ سے، جانتا ہے بھائی، جانے تو کل ہی تو کہا تھا اس نے مجھ سے۔ بھائی کتنا آسان نسخہ، یہ ہے عارف اللہ کا طریقہ کہ بھائی سمندر کو کوزے بند کر دیا، اب جواب نہیں ہے۔ اب دوسرا کہ یا اللہ یہ توفیق تو اللہ ہی ملے گا، توفیق مل گئی، نور اللہ نور۔ اور انشاءاللہ کیونکہ بار بار عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے اس کو اس راستے پہ ڈالتا ہے، اللہ اس کا جواز بناتا ہے، تب جا کے وہ چیزیں وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوسرا جو میں نے سب سے پہلے کہا، اپنے آپ کو فنا کرنا، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں تو 50 سال میں کچھ نہیں کر سکا، میری زندگی تو 50 سال ہی ایسی خطرناک گزری، تو اب میں کیا کروں گا؟ اب تو یہ مسئلے، اب تو یہ معاملہ، اب تو پہلے میں کچھ طاقت بھی تھی، اب تو طاقت بھی نہیں۔ تو کیا مقصد ہے کہ بھائی ان چیزوں کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو 2 رکعت نماز نفل مرتے دم کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا آپ دیکھ لینا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یہ قدرت ہے، فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں طاقت۔ جیسے ہم علم نہیں ہے ویسے طاقت نہیں ہے۔ علم بھی حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، وہ علم کہاں سے لیا؟ وہ اللہ سے آ رہا ہے۔ اللہ نے نبی جبریل کو بھیجا، جبریل نے پیغمبر کو دیا، وہاں سے لے کر یہ قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن کیا ول، کیونکہ 2 چیز سے چیز بنتی ہے۔ ایک چیز سے میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ نے اسے دیکھا یکتا نظر آیا۔ 2 چیز سے چیز بنتی ہے، کسی بھی علم سے معاملہ نہیں بنے گا۔ تو ول چاہیے، ول کیا ہے؟ وہ عمل کا طاقت چاہیے۔ وہ عمل کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ نبی سے، جیسے میں نے عرض کیا، صحابہ تو کوئی علم والے نہیں تھے، لیکن نبی نے ان کو وہ علم دیا اور وہ طاقت دی، وہ صحابی بن گئے۔ تو یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ یہ بھی ہم نے بورو کرنی پڑے گی، یہ خود بخود نہیں آئے گی۔ اور یہ کہاں سے آئے گی؟ یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، اور یہ قیامت تک اللہ والوں کے سینوں کے اندر ہے۔ یہ ہمیں جا کے ان سے لینا پڑے گا، جیسے علم حاصل کرتے ہیں ویسے اس چیز کو حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ تم کر نہیں سکو گے۔ اور یہی دیکھ 4 دن کیا 2 دن ختم، 2 دن کیا 5 دن ختم۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ جب جن سے اللہ والوں سے تعلق ہو گیا، آپ دیکھیں ان کا استقامت ہے، وہ خود بخود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے ان کو توفیق، ایسی طاقت مل جاتی ہے، وہ عمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں ہم نے اللہ والوں سے لینی ہے۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ صحبت سے آئے گی، یہ بغیر صحبت کے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ چیز خود بخود چیزیں نہ شد، یہ خنجریں تیغ نہ شد، کبھی خنجر خود بخود بنائے، ہم اور آپ خود بن جائیں گے؟ نہ۔ دنیا کے معاملات میں ہمارا دماغ کام کرتا ہے، دین کے معاملات ہم یا خود ہی بن جائیں گے۔ کیسے بن جاؤ گے بھائی ڈاکٹر خود ہی بن جاؤ، انجینئر خود ہی بن جاؤ؟ نہیں صاحب، یہ تو نہیں بن سکتے۔ جب بھائی یہ دنیا کی ایک معمولی چیز تم نہیں بن سکتے، اور جس چیز کے پیچھے ساری زندگی اور ساری دنیا کا دار و مدار ہے، وہ تو خود بخود کیسے بنو گے بھائی؟ اس کا طریقہ ہے صحبت، صحبت صالح کنت،
صحبت جیسے کہ صحبت میں رہو گے تمہیں پھر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بخود بن جاؤ گے۔ دیکھو بار بار ستا رہا ہوں میں، جیسے میں نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل تم نے پھر کچھ نہیں کرنا، وہ اللہ کرے گا، اسی طرح تم نے پھر کچھ نہیں کرنا، وہ صحبت تمہیں بنا دے گی۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے وہ صحبت ہے، بغیر اس کے نہیں بن سکتے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جائزہ، جس بات کا جائزہ تو لو، بھائی کیا ہو رہا ہے، میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، میرا پیر کہاں جا رہا ہے، میری نماز کیسی ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا؟ دوائی لے کے آتے ہیں، کیا دوائی صرف کھا لیتے نہیں صاحب، چیک کرتے ہیں یار، کل 101 بخار تھا، آج میرا بخار کم ہوا ہی نہیں ہوا۔ کسی بھی چیز کے اندر یہ بات ہم دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، اگر وہ چیز دوا فائدہ کر رہی ہے کنٹینیو کرو، اور اگر فائدہ نہیں کر رہی تو بھائی ڈاکٹر سے رجوع کرو، ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے دوا کھا رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا علاج ہے، بھائی یہ دوا سوٹ نہیں کرے گی، یہ سوٹ کرے گی۔ تو یہ جائزہ ہے۔ تو جب تک کوئی آدمی کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتا، کہتے ہیں کہ بھائی سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ بھی گزر جائے تو کیا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے شامل کر لی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، میں کروں گا، خود ہی کر لوں گا، جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، یہ وہ حواس باختگی ہے، یہ وہ بربادی ہے جو تمہارے دل و دماغ کو اس نے لعنت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سنت اللہ یہی ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہی ہے کہ بھائی ایک ہی بات کو دہرا کے دل و دماغ میں اگر یہی بات بیٹھ گئی تو بس ہمارا کام بن گیا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی چیز کو بٹھا لو کہ میرے ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہو جائے، کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو، لیکن اللہ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی سنت۔ اگر وہ سنت نہیں ہے، بہت بہترین سے بہترین چیز ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ اس لیے کی بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اور